السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و تعریفات، کبریائی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے کہ جو تن تنہا اس پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام پیغمبر اسلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کے ذریعے سے ہدایت کا دین سارے عالم کے اندر پھیلا۔ ان تعریفی کلمات کے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میری ماں و بہنوں، آج 31 دسمبر سال کا آخری دن، نیو ایئر نائٹ کی تیاریاں جوش و خروش سے جاری ہیں، رقص و سرور کا انتظام بھی ہو چکا ہے۔ آج رات شراب کی محفلیں بھی سجیں گی جن کے اندر عریانی، بے حیائی، فحاشی، زناکاری، بدماشی، آج رات سب کچھ جائز اور عروج پر ہوگا، اور یہ سب کچھ کرنے والے اکثریت مسلمانوں کی ہوگی۔ وطن عزیز پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا یہ ملک
اکثریت بسنے والے مسلمانوں کی ہے، کافروں کی نہیں ہے۔ آج رات جتنے گناہ ہوں گے، جتنی شراب نوشی، کباب اور شباب اور رقص و سرور کی محافل جمیں گی، 90 سے 95% وہ مسلمانوں کی تقاریب ہوں گی۔ جو کچھ عام دنوں میں حرام تصور کیا جاتا ہے وہ آج کی رات کھلے عام ہوگا، اور یہ سب کچھ کرنے والا، کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہوگا۔ میرے محترم بھائیوں، رب رحمان کا قرآن جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اللہ رب العالمین نے بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کیا، ان الذین، بے شک جو لوگ یحبون، چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ان تشع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے درمیان فحاشی کو عام کر دیا جائے، اولئک لہم عذاب مہین، رب رحمان نے ان سے درد بھرے عذاب کا وعدہ کیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جو لوگ اہل ایمان میں فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں، رب کے قرآن نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو کہ جن کی چاہت ہے ایمان والوں کے درمیان فحاشی پھیل جائے، ان لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب تیار کر کے رکھا ہے، جو ان کو دنیا میں بھی ملے گا، جو ان کو آخرت کے اندر بھی ملے گا، اس جرم کے اندر کہ یہ ایمان والوں کے درمیان فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ایک مقام پہ رب رحمان کا قرآن ان لوگوں سے مخاطب ہے جو آلات موسیقی خریدتے ہیں، اور ایک مقام پہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی آیت، اس کے اندر ان لوگوں سے مخاطب ہے جو اہل ایمان میں فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں۔ آج لوگوں کی یہ کوشش ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم تے ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، جو لوگ آلات موسیقی اس لیے خریدتے ہیں لِيُضِلَّ، کہ لوگوں کو گمراہ کریں، لوگوں کو بغیر کسی دلیل کے گمراہ کر دیں، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بغیر علم، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور کوئی اللہ کا نیک بندہ، کوئی مولوی، کوئی عالم، کوئی دین کا داعی اگر ان گمراہ کرنے والے لوگوں کو سمجھاتا ہے کہ اللہ کے بندے کیا کر رہے ہو، یہ موسیقی تو روح کی غذا نہیں ہے، یہ فحاشی، یہ بدماشی، یہ عریانی، یہ تو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی چیز ہے، اس چیز سے بچ جاؤ، خود بھی گمراہ ہوتے ہو اور اہل ایمان کو بھی گمراہ کرتے ہو۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، سمجھانے والے کا مذاق بناتے ہیں۔ چھوڑو مولوی صاحب، پرانے وقت کی باتیں ہیں، کہاں ہو؟ کیا ہم خوشیاں نہ منائیں؟ کیا ہم اپنی جوانی کو انجوائے نہ کریں؟ کیا ہم اپنی خوشیوں کو سیلیبریٹ نہ کریں؟ وہ مولوی صاحب رہنے تو یہ دقیانوسی باتیں ہیں، سمجھانے والے کا مذاق بنایا جاتا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے اولئک لہم عذاب مہین، رب رحمان نے ان سے درد بھرے عذاب کا وعدہ کیا ہے کہ آج تم جو اہل ایمان میں فحاشی کو پھیلا رہے ہو، جو جگہ جگہ رقص و سرور کی محافل، مسلمان بچیوں کا روڈوں پر بازاروں میں گھومنا، او میرے محترم بھائیوں، میں تو حیران ہوتا ہوں اللہ کی قسم، جب ان مسلمان کلمہ پڑھنے والی بچیوں کو
روڈوں پر اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ نیم برہنہ حالت کے اندر گھوم رہی ہے. وہ آج کل ایک فیشن چلا ہوا ہے بچیوں کا ٹائٹس پہننا. اب میں سوچتا ہوں یہ نکلنے والی مخلوق کہاں سے ہے؟ یہ میرے آپ کے گھر سے نہیں تو کہاں سے؟ ہم میں سے کوئی بھی اپنی ذمہ داریوں کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. بڑی معذرت کے ساتھ ہم سب نے بلیم کرنا ہے عمران خان کو. ہم سب نے قصوروار ٹھہرانا ہے وزیر اعظم کو. فحاشی کا جناب ذمہ دار کون؟ عمران خان. کون ذمہ دار؟ وزیر اعظم، سیاستدان، فلاں فلاں فلاں. میرا کردار کہاں پر ہے؟ عمران خان نے کہا ہے کہ تیرے میرے گھر سے بچی ٹائٹس پہن کے نکلے. اس نے اس چیز کے اوپر قانون بنایا ہے کہ بچیاں جینز اور ٹی شرٹس کے اندر مارکیٹوں کی زینت بنے. ٹھیک ہے، حکمرانوں نے جو کیا سو کیا، وہ اللہ کو جواب دیں گے، لیکن میں نے اور تو نے اللہ کو جواب نہیں دینا. میرے محترم بھائیوں، میرے اور آپ کے عمل پہ اللہ رب العالمین کے ہاں مجھے جواب دینا ہے. قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. رب رحمان نے میری اور تیری ذمہ داری لگائی ہے کہ ہم اپنے بیوی اور بچوں کو بے حیائی سے جہنم سے بچا لیں. یہ میری آپ کی ڈیوٹی ہے. رب رحمان نے مجھ سے آپ سے نہیں پوچھنا کہ پورے پاکستان میں یا پوری دنیا پر اسلام نافذ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. اس بات کا رب رحمان نے سوال نہیں کرنا. ہاں، کوششوں کے بارے میں سوال ہوگا. میرے دین کے غلبے کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، دنیا پر غالب کرنے کے لیے تو نے کیا کوششیں کی تھی؟ کوششوں پر سوال ضرور ہوگا. لیکن آپ بے فکر ہو جائیے کہ اگر میری اور آپ کی کوششیں کامیاب نہ بھی ہوئیں تو انشاءاللہ الرحمن یہ دین دھرتی پر غالب ہو جائے گا. نبی کا وعدہ ہے. نبی کی وحی والی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ. اور یہ اسلام پوری دنیا پر غالب ہو جائے گا انشاءاللہ. میرے نبی کی گارنٹی ہے، نبی کی وحی والی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. لیکن اگر پوری دنیا پر اسلام کے غلبے میں میں اور تو ناکام رہا، رب رحمان نے اس کا مکلف نہیں کیا. میرا اور آپ کا جو چھوٹا سا پاکستان ہے، میرا اور آپ کا جو ایک چھوٹا سا پاکستان ہے، کسی کا 40 گز کا، کسی کا 80 گز کا، کسی کو 120، کسی کا 200 گز، یہ میرا آپ کا پاکستان ہے. اور اس پاکستان کا حاکم میں ہوں اور آپ ہیں. جو میرا چھوٹا سا گھر ہے 80 گز، 100 گز، 120 اور 240 گز کا، یہ ایک پاکستان کی حیثیت رکھتا ہے. اور اس پاکستان کے اندر حکومت میری ہے. اس گھر کا حاکم میں ہوں. اور اللہ کی قسم ہے، رب رحمان نے مجھ سے اس حاکمیت کے بارے میں سوال کرنا ہے. مسجد میں آنے والا حاجی، نمازی، مولوی، 5 وقت کا نمازی کہتا ہے جناب بیوی مانتی نہیں، پردہ کرتی نہیں، بیٹیاں مانتی نہیں، پردہ کرتی نہیں. مسئلہ ایسے حل نہیں ہوگا. شریعت کو نافذ کرنا چاہتے ہو تو انیشیل اسٹیج جو ہے، شروعات جو ہے، وہ آپ کا گھر ہے. اپنے گھر سے شریعتوں کو نافذ کیجئے. آپ کی ماں، بہن، بیٹی بازار کے اندر نکلے تو معلوم چلے کہ سریا، رقیہ، کلثوم جا رہی ہے. معلوم چلے کہ کسی مسلمان گھرانے سے نکلی ہوئی بچی ہے. سر سے پاؤں تک یہ ڈھکی ہوئی ہونی چاہیے. اور میرے محترم بھائیوں، اس حوالے سے بھی ایک بات کر دوں. آج دین چونکہ ماڈرن ہوتا جا رہا ہے، دین کو ماڈرنائز کیا جا رہا ہے، جدید کیا جا رہا ہے. تو جدید دین کے اندر برقعے اور پردے کا جو فلسفہ ہے وہ بھی تبدیل ہو چکا ہے. پہلی بات یہ کہ اللہ رب العالمین نے اس عورت کو حکم دیا تھا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ. یہ مسلمانوں کی شہزادی، مسلمانوں کی بیٹی، یہ گھروں کے اندر قرار سے ٹک کر رہے گی، باہر جانے کی اجازت نہیں ہے. قرآن کا پہلا حکم تو سن لیجئے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. مسلمان بچی کو گھر میں قرار سے ٹکنے کا حکم رب رحمان نے دیا ہے. لیکن اگر کسی ضرورت سے اس کو نکلنا بھی پڑ جائے، ہوتا ہے نا ضرورت، بعض دفعہ گھر میں مرد نہیں ہے، بچی نے باہر جانا ہے، بیٹی نے نکلنا ہے، بیوی نے نکلنا ہے،
تو اسلام نے اس چیز کی اس عورت کو اجازت دی ہے کہ گھر سے باہر جائے اور اپنی ضرورت کو پوری کر کے آ جائے. لیکن اب کیسے جائے؟ فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، یہ تبرج نہیں کرے گی، بے پردگی بے حیائی نہیں کرے گی. یہ مسلمان عورت جب یہ گھر سے باہر نکلے تو معلوم چلے کسی مسلمان گھرانے کی شہزادی جا رہی ہے. جتنی بے حیا نگاہیں ہیں وہ اس ماں بہن بیٹی کو دیکھ کر وہ نگاہیں جھک جائے، یہ اس کے ایمان کی علامت ہے. یہ بچی جب گھر سے باہر نکلتی ہے اللہ کی قسم یہ میرے اور تیرے گھرانے کی عکاسی کرتی ہے. معلوم چلنا چاہیے کہ مسلمان کے گھرانے کی بیٹی بہو باہر نکلی ہے. رب رحمان نے پہلے حکم دیا، پہلا حکم تو یہ ہے کہ بلا ضرورت باہر نہیں نکلے گی. اگر نکلے گی تو تبرج نہیں کرے گی. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، جس طرح زمانے جاہلیت کی عورتیں تبرج کیا کرتی تھیں، بے پردگی کیا کرتی تھیں، اپنی زینتوں کو ظاہر کیا کرتی تھیں، یہ مسلمان بچی باہر نکلتے ہوئے اپنی زینت کو ظاہر نہیں کر سکتی، حرام ہے. اب کافروں کی سازش کا تو ہم شکار ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے؟ ہر میدان کے اندر اللہ کی قسم کافروں نے سازش کی، ہر میدان میں. یہ موبائل ٹیلی فون آپ کو دے دیا، یہ کافروں کی ایک بہت بڑی سازش. اس موبائل ٹیلی فون کے اندر انٹرنیٹ سے گندگیوں کو پھیلا دیا، یہ بہت بڑی سازش. جہاں پر ان کے فوائد ہیں وہاں پر ان کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں. ابھی ایک چینل کے اوپر پروگرام کر کے نکلا ہوں، 10 بجے وہاں لائیو پروگرام تھا وینس چینل پہ. فوائد کی بات بتا رہا ہوں، فائدہ بھی ہے. اللہ کی توفیق سے بہترین کھل کے توحید بیان بھی ہوئی، شرک کا رد بھی کیا. میرے رب کی توفیق سے مزاروں کا رد کیا، مزاروں پر جا کر ما فوق الاسباب مدد مانگنے والوں کا رد کیا، تعویذ گنڈے والوں کا، عاملوں کا رد کیا. یہ اسی ٹی وی چینل، اسی موبائل ٹیلی فون کے ذریعے ہے. یہاں تو چند لوگ بیٹھے ہوئے خطاب سن رہے ہیں، اس میڈیا کے ذریعے سے لاکھوں لوگوں تک پیغام پہنچ گیا. یہ فائدہ ہے، لیکن نقصانات اس سے بڑھ کر ہے. جن کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ اپنے 12 سال کے بچے کو موبائل ٹیلی فون دیتے ہیں؟ آپ کو کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ آپ اپنی بیویوں کو موبائل ٹیلی فون، جناب اسمارٹ ٹیلی فون اور اس کے اندر انٹرنیٹ پیکج بھی ہوگا، آپ یہ سب کچھ لے جا کر خود اپنے ہاتھوں سے تو دے رہے ہیں. آگ میں ہاتھ ڈلوا کر کہتے ہو کہ دیکھو ہاتھ جلنے نہ پائے. حماقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ وہ آگ میں ہاتھ ڈالو گے تو ہاتھ تو جلے گا. یہ کون سا فلسفہ ہے کہ آگ میں ہاتھ ڈلوا کر کہو کہ دیکھو ہاتھ جلنے نہ پائے؟ تمہیں سب کچھ معلوم ہے اس کے اندر کیا کیا غلاظتیں موجود. ایک کلک کے اوپر اللہ کی قسم ہے ایمان کا سودا ہوا کرتا ہے، لیکن آج معاشرے کے اندر کافروں کی سازشیں کامیاب ہو گئی. اسی میں ایک سازش اور ہے. دین چونکہ ماڈرن ہو رہا ہے، دین کو ماڈرنائز کیا جائے، اسلام کو جدید کیا جائے. اس طرح سے جناب کل تک ہماری بہو بیٹیاں سادہ برقع پہنا کرتی تھیں. پٹھانوں کا برقع دیکھ کے بڑے طبیعت خوش ہوتی تھی. پٹھان عورتیں، پٹھان خواتین آج بھی پہنتی ہیں، لیکن اب ان کی یہاں سے بھی یہ ٹرینڈ ختم ہوتا جا رہا ہے. وہ ٹوپی والا برقع اگر آپ نے دیکھا ہو، بڑا خوبصورت لگتا تھا. خوبصورت سے مراد اسلام جیسا لگتا تھا. وہ برقع پردے کا مقصد یہ ہے کہ اس پردے کے اندر کوئی 18 سال کی کماری لڑکی ہے یا کوئی 80 سال کی بڑھیا ہے محسوس نہ ہونے پائے. پردے کا مقصد یہی تھا کہ جو اندر کی زینت ہے اس کو چھپا لیا جائے، تبرج نہ کیا جائے، بے پردگی نہ کی جائے، زینت کا اظہار نہ کیا جائے. آج جناب عالی ہم اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں کہ ہماری بچیاں، ہماری بیویاں، ہماری بیٹیاں جو برقع پہن رہی ہیں، کیا وہ شریعت کے ان تقاضوں کو پورا کرتا ہے جس کے لیے پردے کی آیات اتری؟ سوچیے اس بات کو، میں سوچ دے کر جا رہا ہوں. جو پردہ اس وقت معاشرے کے اندر عام ہوا ہے کہ جس میں خد و خال تک واضح ہوتے ہیں، وہ یعنی جسمانی خد و خال کو چھپانے کے لیے تو پردہ کیا تھا. اور اللہ کی قسم ہے اب یہ برقع ایسے آ چکے ہیں کہ خد و خال جو چھپانا تھا اتنا زیادہ برقع چست ہوتا ہے، این فٹنگ کے مطابق ہوتا ہے، وہ خد و خال تو نمایاں ہو رہے ہیں.
تو فائدہ کیا برقعے کا بھائی؟ پھر فائدہ کیا اس پردے کا؟ کل تک برقع 1000-1200 روپے کا مل جاتا تھا، سادہ سا برقع ہوتا تھا، آج برقعے بھی 10-10 ہزار روپے کے. اس کے اوپر جناب چمک پٹیاں بھی لگی ہوئی ہیں، اس کے اوپر بیل بوٹے بھی بنے ہوئے ہیں، اس کے اوپر موتیاں بھی لگی ہوئی ہیں. وہ اللہ کے بندو سوچو تو صحیح کس طرح سے تم کافروں کی سازش کا شکار ہو رہے ہو. اسی تبرج کو چھپانے کے لیے تو برقع آیا تھا کہ عورت اگر اندر کوئی زیب و زینت پہنی ہوئی ہے، کوئی جناب کوئی کڑھائی ہوئی بھی ہے، کوئی موتیاں لگے ہوئے ہیں، تو رب رحمان نے کہا کہ اس کے اوپر اپنی اوڑھنیاں ڈال لو. قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. یہ جلباب کا حکم آیا کیوں تھا میرے محترم بھائیوں؟ کہ عورت گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، اس نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں ان کپڑوں کے اوپر بیل بوٹے بنے ہیں، ان کپڑوں کے اوپر ایسی شوخ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کسی مرد کو بھڑکاوے میں آ جائے، ان کپڑوں کے اندر موتیاں لگے ہوئے ہیں، ان کپڑوں میں ڈیزائن بنا ہوا ہے. رب رحمان نے کہا یہ مردوں سے چھپانا ہے، یہ تمہاری زینت ہے، اور یہ زینت صرف اور صرف تیرے خاوند کے لیے ہوگی اور کسی کے لیے نہیں. لہذا عورت جب تو باہر نکلے گی، یدنین علیہن من جلابیبہن، جب تو باہر نکلے گی تو اپنے اوپر جلباب لے گی، چادر لے گی، برقع پہنے گی، تاکہ تیرے اندر کی زینت چھپ جائے، کوئی نامحرم کوئی غیر محرم تیری زینت نہ دیکھنے پائے. اب کیا ہوا؟ کافروں کی سازش کا شکار ہوئے، انہوں نے ایسے برقعے پہنچا دیے آپ تک جو کہ پردہ نہیں ہے. معذرت کے ساتھ یہ برقع پردہ نہیں ہے. جن برقعوں کو پہن کر میری ماں بہن بیٹی کے خد و خال واضح ہو جائے وہ پردہ نہیں ہے. جن برقعوں کے اندر زیب و زینت لگی ہو، پٹیاں لگی ہو، چمک لگی ہو، موتیاں لگی ہو، بیل بوٹے بنے ہوئے ہو، میرے محترم بھائیوں وہ پردہ نہیں ہے. ان چیزوں کو چھپانے کے لیے پردہ آیا. آج پردے میں سب چیزیں لگ چکی ہیں. کیسا کافر مکار ہے، اللہ کی قسم مسلمانوں کے ساتھ ایسا مکر کرتا ہے، ایسے چکر میں ڈالتا ہے کہ بچی وہ برقع بھی پہن رہی ہے اور غیور داڑھی والا باپ وہ مطمئن ہے کہ میری بیٹی تو با پردہ ہے. یہ پردہ نہیں ہے. اور آج الٹا ہو رہا ہے. اللہ کی قسم میں آپ کو بتاؤں، آپ بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں. آج یہ عورتیں جب ان کو گھر سے باہر نکلنا ہوتا ہے، گھر کے اندر خاوند کے سامنے، تو جس کے اوپر فرض تھا اس عورت کے اوپر کہ تیرا خاوند تجھے ایک نظر دیکھے تو وہ خوش ہو جائے، یہ عورت اتنا بنے سمرے اپنے خاوند کے لیے، اچھے کپڑے پہنے، میک اپ کرے، سنگھار کرے، کس کے لیے؟ اپنے خاوند کے لیے. فرمایا کہ تیرے خاوند کی نگاہ تجھ پر پڑے تو وہ خوش ہو جائے. لیکن معاملہ الٹا ہو گیا. گھروں کے اندر چونکہ ہماری خواتین کا حلیہ خراب ہوتا ہے، میں کہتا ہوں گھروں میں خواتین ترنگا ہوتی ہیں. ترنگا سمجھتے ہیں نا آپ؟ انڈیا کا جھنڈا ہے ترنگا، 3 رنگ کا. گھر میں عموماً خواتین کا حلیہ اس ترنگے جیسا ہوتا ہے، دوپٹہ کوئی، قمیض کوئی، شلوار کوئی، کیونکہ گھر میں ہے. اور جس خاوند کا تو نے حق مہر کھایا ہے، جو تجھے لے کر آیا تھا کہ میرے گھر کے اندر ایک عورت ہو، جس کے اوپر اب رحمان نے فرض کیا تھا کہ اپنے خاوند کے لیے بنے سمرے گی، اس کے سامنے ترنگا، اس کے سامنے کوئی بناؤ سنگھار نہیں. اب اچانک سے باہر نکلنا پڑ گیا سبزی لینے کے لیے. اب اس طرح سے تو نہیں جا سکتی. 3 رنگ کے کپڑوں میں جناب وہ کیسے باہر نکلے گی؟ گھر میں تو حلیہ شوہر کی تو خیر ہے. اب اس نے کیا کیا؟ فٹافٹ جلباب لے لیا، پردہ لے لیا، چادر لے لی. اب وہ چونکہ برقع اتنا جاذب نظر ہوا کرتا ہے، برقع اتنا اٹریکٹفل ہوتا ہے، جس نے اس کی اندر کی جو برائی تھی، جو گندگی کپڑوں کی تھی، اس کو چھپا لیا. اور برقع ہی کتنا اٹریکٹفل ہے، برقع ہی اتنا شاندار ہے کہ اسے کوئی ٹینشن نہیں، بس اوپر سے برقع لیا، کام کر کے واپس باہر آ گیا. تو میرے محترم بھائیوں، بات یہ ہے کہ اسلام وہ لیجئے جو اسلام رب رحمان نے آپ کے لیے پسند کیا ہے، اور وہ سازشیں کہ جو کافر چاہتے ہیں کہ آپ اسلام میں رہتے ہوئے اسلام سے نکل جائیں، ان سازشوں سے بچ جائیے. آج دیکھیے نیو ایئر نائٹ
اسلام نے اس کی کوئی تعلیم نہیں دی ہے. یہ اسلام تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں مکمل ہو گیا اور مسلمانوں کا اسلامی سال کا پہلا دن محرم ہے. ہمارا 31 دسمبر سے بھائی کوئی تعلق نہیں ہے. میں کون ہوں؟ عبداللہ عبد الرحمن ہوں. میں کون ہوں؟ میں مسلمان ہوں. میری پہچان اسلام ہے. میرا 31 دسمبر سے نیو ایئر نائٹ سے کوئی تعلق نہیں. یہ منائے تو وہ منائے کہ جن کا یہ تہوار ہے. مسلمانوں کے سال کا پہلا دن محرم ہے اور یہاں بھی کافروں کی سازش کا شکار ہو گئے. جس مہینے میں خوشیاں منانی تھی غم کا شکار ہو گئے. محرم سال کا پہلا مہینہ خوشیوں بھرا آتا ہے. پورے محرم ری ری رو رو پورے محرم اور خوشیوں بھرا پیغام آیا ہے. سال کا پہلا دن آیا ہے لیکن اللہ کی قسم ہے پہلے دن سے رونا شروع ہوتا ہے 40ویں تک چلتا ہے. اور کافروں نے جو تم کو جس جگہ پہ لگا دیا کہ اس کو سیلیبریٹ کرو 31 دسمبر کی رات ہیپی نیو ایئر. یہ کوئی ہیپی نیو ایئر نہیں ہے. اسلام کا ان تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں. اور یاد رکھنا جو کافروں کی نقالی کرتا ہے نا، معلوم ہے نا آپ کو، جو جس قوم کی نقالی کرے گا مشابہت کرے گا فہو منہم، پھر اس کا اسلام سے کوئی تعلق بچتا نہیں ہے، وہ ان میں سے ہو جاتا ہے. محترم بھائیوں، موسیقی حرام، ناچ گانا حرام ہے. وہ نیو ایئر نائٹ کو ہو یا پورے سال میں کسی بھی وقت یہ موسیقی حرام ہے. مسلمان کا موسیقی سننا یہ عجیب سی بات ہے اور کہتا ہے کہ روح کی غذا ہے. میں کہا کرتا ہوں اللہ کی قسم اگر موسیقی روح کی غذا ہے تو پھر جب تمہارا بھائی، تمہارا باپ، تمہاری بہن، تمہاری ماں کا آخری ٹائم ہوتا ہے، نزا کا عالم ہوتا ہے، اس کے پاس بیٹھ کے سورہ یاسین کیوں پڑھتے ہو؟ وہ موسیقی تو روح کی غذا ہے نا. روح نکلتے ہوئے اس کے پاس لگاؤ کوئی ڈسکو ڈانس، کوئی لگاؤ کوئی گانا. موسیقی تو روح کی غذا ہے. لیکن اس وقت جناب قرآن کھل جائیں گے، سورہ یاسین کا ورد ہوگا، چیا پڑھی جا رہی ہوں گی، ختم ہو رہا ہوگا، معلوم چلا کہ موسیقی روح کی غذا نہیں، قرآن روح کی غذا ہے. اس قرآن کو اپنی زندگی میں لاؤ میرے محترم بھائیوں. قرآن خالی برسی قل تیجے 40ویں میں کھولنے کا نام نہیں. قرآن خالی قرآن خوانی کا نام نہیں. قرآن گلے میں لٹکانے کا نام نہیں. قرآن عمل کی کتاب ہے. قرآن ہدایت کی کتاب ہے. اس کتاب کو اپنی زندگی پر اپلائی کیجیے. قرآن کی دعوت لوگوں تک پھیلائیے اور خود اس دعوت کے اوپر عمل کیجیے. ورنہ یاد رکھیے کل قیامت کا دن ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام رب رحمان کی بارگاہ کے اندر ایک کمپلین لے کر آئیں گے، شکایت لے کر آئیں گے. شکایت معلوم ہے کیا ہوگی؟ یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. یا رب یہ وہ قوم ہے جنہوں نے اپنی بیٹیوں کی باراتوں میں اس قرآن کو سائبان کی طرح استعمال کیا. یا رب یہ وہ قوم ہے کہ جنہوں نے اس قرآن کو تیجے 10ویں 40ویں میں تو کھول کر پڑھ لیا. قرآن خوانی کے رسومات کو انہوں نے بخوبی اس قرآن سے نبھایا. لیکن میرے اللہ یہ وہ بد نصیب قوم ہے جنہوں نے اس قرآن کی دعوت کو اپنے اوپر اپلائی نہیں کیا. قرآن لوگ کہتے ہیں کہ شفا ہے، اس کو گلے میں لٹکا لو شفا ہے. میں کہتا ہوں اللہ کی قسم بالکل قرآن شفا ہے. رب رحمان نے اس قرآن کو شفا بیان کیا. تم نے کہا گلے میں لٹکانے سے شفا مل جائے گی. کھولا قرآن سورۃ النحل، رب رحمان نے شہد کو بھی شفا قرار دیا ہے. تمہیں جب کھانسی کا دورہ اٹھے شہد کھانے کے بجائے بوتل گلے میں ڈال لو، ملے گی شفا. جس طرح شہد کی بوتل گلے میں ڈالنے سے شفا نہیں ملے گی بلکہ کھانے سے ملتی ہے، اسی طرح قرآن کو گلے میں لٹکانے سے نہیں پڑھ کے عمل کرنے سے ملتی ہے. آج لوگ ان جعلی عاملوں پیروں کے چکر میں لگ کے اپنا ایمان بھی، عقیدہ بھی، اپنی عزت بھی، اپنا مال بھی سب برباد کر رہے ہیں. آؤ اصل دین کی طرف.
میرے نبی نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. لوگوں اگر چاہتے ہو کہ گمراہی سے بچ جاؤ، اس کا طریقہ یہی قرآن و حدیث ہے. میرے نبی کی وحی والی زبان سے گارنٹی نکلی ہے، لن تضلوا، لوگوں گمراہ ہونے سے بچ جاؤ گے اگر قرآن سے اور حدیث سے محبت رکھو گے، قرآن سے اور حدیث سے تمسک رکھو گے، قرآن سے اور حدیث سے چمٹے رہو گے. ہر بات میں دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، ہر بات میں دیکھو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا فرمان ہے. اس قرآن کی دعوت کو میرے محترم بھائیوں لوگوں کے اندر عام کیجیے، لوگوں کے اندر دعوت دین کو پھیلائیے. ماشاءاللہ یہ آپ کی مسجد میں دعوت کا سلسلہ جاری ہے. علماء شیوخ آپ کی مسجد میں وقت نکال کر آ رہے ہیں، خوش نصیب ہیں آپ. آج میں حیران ہوتا ہوں اللہ کی قسم، آج رات جگہ جگہ موسیقی کے پروگرام ہوں گے، کوئی نہیں بلانے والا ان کو. فحاشی کے ایونٹس کے اوپر کوئی دعوت نہیں دے گا، بس لوگوں کو معلوم چلے گا فلاں جگہ میوزیکل کانسرٹ ہے، وہاں پہ ہزاروں کا مجمع. لوگوں کو معلوم چلے گا کہیں مسلمان کی بچی اپنے پیروں میں گھنگرو باندھ کے ناچ رہی ہے، اللہ کی قسم ہے ہزاروں کا مجمع. فحاشی کے لیے کوئی دعوت نہیں دیتا، لیکن لوگ پھر بھی امڑ آتے ہیں. وہ دین کی دعوت دینے کے لیے بیان بھی کیا جاتا ہے، اعلان بھی کیا جاتا ہے، بتایا بھی جاتا ہے بھائی آج درس قرآن ہے، اور ساتھ میں چاول کا بھی انتظام ہے. بعض دفعہ مولوی میں اتنی طاقت نہیں ہوتی، چاول میں ہوتی ہے، وہ کھینچ کے لاتا ہے. فحاشی کے پروگرام میں تو کوئی لالچ نہیں دی جاتی، وہ لالچ تو دور کی بات، دعوت بھی نہیں دی جاتی. ہزار کا مجمع، اتنا بڑا بڑا کراؤڈ ہوا کرتا ہے. او میرے محترم بھائیوں، وہ دنیا دار لوگ ہیں، تم دیندار لوگ ہو، ان کی دنیا سے اتنی محبت، تمہاری دین سے کیا محبت ہے. مسجد بھر جانی چاہیے، جگہ نہیں ہونی چاہیے. وہ دیندار لوگ، وہ دنیا دار لوگ. اور ایک اور بات بتاؤں، لوگ مجھے محسوس ایسا ہوتا ہے القریب دین کا علم سیکھنا بھی چھوڑ دیں گے، کیونکہ جو دین کا علم سیکھتا ہے اسے معلوم ہے کہ جناب یا تو مصلی پر کھڑے ہونے والا امام بنوں گا یا پھر ممبر پہ کھڑے ہونے والا خطیب بنوں گا. تنخواہ وہی 15-20 ہزار، اس میں میرا گھر کیسے چلے گا. وہ میرے محترم بھائیوں ان دنیا داروں سے سیکھو جو اللہ کی قسم ایک میوزیکل کانسرٹ کے اپنے چاہنے والوں کو، ان گویوں کو، نچنوں کو ہزاروں لاکھوں روپے دیتے ہیں. ہم نے کیا دیا دینداروں کو؟ ہم نے کیا دیا علماء کرام کو، اپنے مسجد کے قاری کو، اپنے مسجد کے عالم کو؟ ہمارے پاس دینے کو کچھ نہیں. میرے محترم بھائیوں وہ دنیا دار ہم سے ان چیزوں میں سبقت لے جا رہے ہیں، حالانکہ سبقت آپ کو نیک کام میں لے جانا چاہیے. امید کرتا ہوں کہ جو بات حق اور سچ ہوگی اللہ رب العالمین اس پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے گا. اللہ کریم میری آپ کی صحیح معنوں میں رہنمائی قرآن و حدیث سے فرمائے، ہمیں قرآن و حدیث کا سمجھنے والا بنائے، ہمیں اپنے علماء کرام سے پیار محبت کرنے والا بنائے، ہمیں دین کو سمجھنے کی اور دین کی دعوت کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.